وہ کہتے ہیں پاکستان کو بنے 73 سال گزر گئے اور آپ کو میدان صحافت میں آئے شاید 35-40 سال بیت چکے. کسی دور میں آپ نے پاکستانیوں کو خوشباش اور پرسکون یا مطمئن دیکھا؟ اور کیا اچھے دن آنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یا پھر اللہ ہی حافظ ہے. کلیم بٹ صاحب اللہ ہی حافظ ہے. اور یاد رکھیں اللہ حافظ ان کا ہوتا ہے جو اللہ کے قوانین کا احترام کرتے ہیں. تاتاریوں نے روند کے رکھ دیا بغداد. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا؟ پلیز ہم جو کہتے ہیں نا اللہ رحم کرے گا، ہم بہت منافقت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا رحم مشروط ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. چونکہ جو 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے خالق، 70 ماؤں جتنی، اگر آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اس رب نے جہنم بھی اسی میں. بغداد کرتوتوں کی سزا تھی جب اس کو جلا کے راکھ کر دیا گیا. جب سنگساری ہوئی خانہ کعبہ پہ، کرنے والا کون تھا؟ حجاج بن یوسف. میں تو وہاں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، میں نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں، بھری ہوئی ہیں، یا وہ کتابیں ساری آگ لگا دو ان کو. اچھا اب آتے ہیں اس طرف کہ جی اچھے دن آنے کی توقع. اچھے کام کرو گے اچھے دن آئیں گے، برے کام کرو گے برے دن آئیں گے. ان کی تیاری کرو. اور تیاری کیا کرنی، وہ تو آ چکے ہیں. روٹی کپڑا مکان اس ملک کا. یار یہ کیا کمال کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں زمینی خدائی اللہ معاف کرے سنبھالے نہیں جاتے. حرام تھوپ دیا گیا ملک کو. کہتے ہیں مکروز جو ہے وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند. یہ عربی کا محاورہ ہے. مکروز ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. ہمیں وہ جانور بنا دیا گیا. کس نے کیا؟ پچھلے 45 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. زیادہ تر اقتدار میں کون رہے، اور اگر فوجی آئے اس کا بھی سن لیں. انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے. اگر یہ کسی قابل ہوتے، اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے، اگر یہ دیانتدار ہوتے، اگر ان میں ذہانت ہوتی، اگر یہ کنسٹرکٹیو ہوتے، آج کو کیا ضرورت پڑی. اس لیے یہ اللہ بھی تبھی حافظ ہوتا ہے جب آپ اللہ کے احکامات، فرمودات، اس کے قوانین، تو ان حدود کے اندر رہ کے اگر آپ آپریٹ کریں گے تو برکتیں ہی برکتیں. یہی مسلمان تھے نا. 2022 میں ہمارا حال دیکھ لو، 100 سال پہلے دیکھ لو، اس سے پہلے دیکھ لو، اس سے پہلے دیکھ لو، اور اس سے پہلے اپنے زمانے کی سپر پاورز تھیں کیسر و کسرا، روند کے رکھ دیا انہوں نے. وجہ کیا؟ کون سے ایسے سرخاب کے پر تھے ان کو جو لگے تھے اور ہمیں نہیں لگے؟ وجہ وہ قریب تر تھے دین کے. ہم یہ کہہ کے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں. نہیں، یہ ثابت کرنا پڑے گا تمہاری جان نہیں، زندگی چاہیے. علم حاصل کرو. یہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. کبھی اس پہ توجہ دو. جان دینا بہت آسان کام ہے. میں دیانتداری سے، میں کوئی بہادر آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے پتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں مرنا تو ہے ہی. جان دینا بھی کوئی کام ہے. آپ نہیں بھی دو گے تو لے لی جائے گی. جان مارنا، تعلیمی ادارے خوبصورت بنانا، محنت کرنا، سوچنا، سمجھنا، تفکر، تدبر، یہ سارے قرآن پاک کے احکامات ہیں. بہرحال پھر ہمارے بہت پیارے پرانے دوست کبھی اگر یہ مل سکیں تو مجھے خوشی ہوگی. شاکر اللہ، مال روڈ. مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے نا مجھ پہ اسپیشلائز کیا ہوا ہے. میرے 12-13 مجموعے ہیں کالمس کے، تو میں حیران رہ جاتا ہوں بعض اوقات. یہ اتنی 20-20 30-30 32 سال
میری تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اچھا یہ میں نے لکھا تھا، بعض اوقات سچی بات ہے مجھے یاد بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے 2 کالے کال پیش خدمت ہیں، پلیز ان کی وضاحت کر دیں۔ کسی بھی حکمران کی سب سے بڑی بددیانتی ہوس اقتدار ہوتی ہے۔ دوسرا کال انہوں نے لکھا ہے، جہاں چنا سستا اور بیسن سرعام مہنگا بکتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا ہی بہتر ہے۔ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے شاکر اللہ صاحب۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ہوس اقتدار، یہ ٹریک سے مسلمان اسی وقت اترے جب یہ پہلی بار جب خلافت کو ملوکیت میں، سادہ زبان میں آپ کو بادشاہت میں جب تبدیل کیا گیا، تب سے اسلام ادھڑنا شروع ہوا۔ لیکن پیچھے اتنی طاقتور پش تھی، اتنا طاقتور دھکا تھا کہ یہ چند صدیاں گزار گئے۔ ہوس اقتدار کہا کیا جاتا ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا امیر اس کا خادم ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ گیر ہیں، یہ آتے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں، پروٹوکول فلانا۔ یہ مسلمان خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، اس کا 1000واں حصہ بھی یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، تو ہوس اقتدار سے بڑی بددیانتی اور انتہا کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عمر کے اقوال آپ نے سنیں گے، میں کیا سناؤں آپ کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو اچانک پتہ چلا کہ انہیں نامزد کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس وقت تک ملوکیت آ چکی تھی، خلافت وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، تو آپ گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلفائے بنو امیہ کے تھے، خلفائے راشدین کے کافی بعد، ان کے پڑ نواسے تھے حضرت عمر کے ہی، تو اندازہ لگا لیں کتنا گیپ ہوگا۔ تو آپ مسجد میں گئے، انہوں نے کہا کہ میرے پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا، میں اس کے قابل نہیں ہوں بھائی، تم اپنے میں سے نا جو بہتر بندہ سمجھتے اس کو منتخب کر لو، میں نے نہیں کرنی ہے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے، ان میں سے کسی کی جرت ہے؟ یہ تو جیسے کسی جانور کے آگے ہڈی، چیچڑا، بوٹی ڈال دی جائے تو وہ لپکتا ہے، یہ تو اس سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں، اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ مکروہ بات ہو۔ اور ایک اور بات میں نے تو پڑھا ہے اور کئی جگہ پڑھا ہے کہ جو آدمی کسی منصب کے لیے امیدوار ہو، وہ اس منصب کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے، انلیس اسے لوگوں کی جینوئن سپورٹ حاصل ہو۔ اور باقی دوسرا کال کہ جہاں چنا سستا اور بیسن سرعام مہنگا بکتا ہو وہاں سے ہجرت کر جانا ہی بہتر ہے، چونکہ ایسا معاشرہ ذلیل ترین ہوتا ہے کہ بندہ بولتا بھی نہیں۔ دیکھو نا، اس بوری میں چنا پڑا ہے، ادھر بیسن پڑا ہے، اچھا بیسن کو تو مہنگا ہونا چاہیے نا، چونکہ اس کی گرائنڈنگ کاسٹ ہے، اس میں سے کوئی ضائع ہوتا ہوگا، پھر اس کی پیکنگ کرنی پڑتی۔ چنا تو کھلا بک رہا ہے، اس کو تو پیکٹس میں، لیکن چنے میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، چنے کی دال یہ جو بھی ہوتا ہے، بیسن میں چونکہ ملاوٹ ہوتی ہے اس لیے وہ سستا بکتا ہے۔ یعنی یہ بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے، سرے بازار آپ دکاندار وہ بے غیرتی کر رہا ہے اور خریدنے والا بھی ایکسیپٹ کر چکا ہے اسے۔ حالانکہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ بیسن تو مہنگا ہونا چاہیے، جس سے بھی بیسن بنتا ہے اس کو سستا ہونا چاہیے، وہاں اگر الٹ ہے، لیکن یہاں بہت کچھ الٹ ہے۔